سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ 1175 عیسوی میں کیا تھا، لیکن اس حملے سے قبل اور غزنی حکومت کے زوال کے بعد 100 سال کا عرصہ ہندوستان میں ایسا گزرا ہے جس پر تاریخی لحاظ سے تاریکی کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ اس درمیانی عرصے میں ہندوستان کی حکومتوں میں اہم سیاسی انقلابات رونما ہوتے رہے ہیں، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ راجپوت راجا جو پہلے طاقتور تھے بہت کمزور ہو گئے، اور وہ کمزور راجا جن کو غزنی دور میں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی، انہوں نے غزنوی حکومت کے زوال کے بعد خاصی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ حکومت غزنی کے زوال کے بعد پنجاب اور سندھ کو چھوڑ کر باقی تمام شمالی ہند کے راجاؤں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ 483 ہجری میں بنارس کے راجا چندر دیو راٹھور نے کنوج کے راجا کنور رائے کی اولاد کو اس جرم میں قتل کر ڈالا تھا، کیونکہ کنور رائے کی اولاد غزنی حکومت کی اطاعت شعار تھی۔ چنانچہ کنور رائے کی اولاد کو قتل کرنے کے بعد راجا چندر دیو نے کنوج میں راٹھور خاندان کی حکومت قائم کر دی۔ اسی راٹھور خاندان کا راجا جے چندر سلطان شہاب الدین غوری کے حملے کے وقت کنوج پر حکومت کر رہا تھا، اور یہ اپنے آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑا راجا تصور کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ہندوستان کے تمام راجے اپنے آپ کو اس کا باج گزار تصور کریں۔ اسی زمانے میں کنوج کے راجا جے چندر کے علاوہ دہلی اور اجمیر کے راجا پرتھوی راج کا بھی بڑا دورہ تھا، اور اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کا سب سے بڑا راجا ہے، اور اس کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے دوسرے تمام راجے اس کے اطاعت گزار بن جائیں۔ دہلی اور کنوج کی ان دو بڑی حکومتوں کے علاوہ گجرات میں راجپوتوں کی بھی ایک مضبوط حکومت تھی۔ اس کے علاوہ بنگال اور بہار اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی کئی راجپوت راجے بڑی شان و شوکت سے حکومت کر رہے تھے۔ لاہور اور پنجاب پر اب بھی کسی نہ کسی حد تک غزنوی خاندان کا اقتدار برائے نام باقی تھا، لیکن سندھ اور ملتان میں بھی بغاوتیں پھیل چکی تھیں۔ ہندوستان پر سلطان شہاب الدین غوری کے حملوں سے قبل راجا پرتھوی راج نے حکومت غزنوی کے آخری حکمران خسرو ملک سے مشرقی پنجاب اور دہلی کا علاقہ بھی چھین لیا تھا، اور وہ پرتھوی راج کی اس جسارت کے خلاف کچھ نہ کر سکا۔ لیکن اب جب کہ غزنی حکومت کے سارے حقوق غوری حکومت کو حاصل ہو چکے تھے، اب جب کہ سلطان شہاب الدین غوری نے سندھ، ملتان اور پنجاب کے علاقوں پر پوری طرح قبضہ جما لیا، تو یہ ضروری سمجھا کہ مشرقی پنجاب اور دہلی کے ان علاقوں کی واپسی کے لیے پرتھوی راج سے مطالبہ کیا جائے، جو غزنی سلطنت کا ایک حصہ تھا اور جن کا بجا طور پر جائز حقدار غزنوی حکومت کا جانشین سلطان شہاب الدین غوری تھا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے رائے پرتھوی راج سے اپنے علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ سلطنت غزنی کے تمام مقبوضہ علاقے واپس کر دو۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی کی قیادت کو تسلیم کرتے تھے، اسی طرح اب ہماری قیادت کو تسلیم کرو۔ پرتھوی راج نے سلطان کے اس خط کا نہایت سختی سے جواب دیا اور سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف مشترکہ محاذ قائم کرنے کے لیے بے شمار راجاؤں کو دعوت دے دی۔ اس کے بعد تمام فوجیں اور خزانے پرتھوی راج کے پاس پہنچنے لگے۔ ادھر سلطان شہاب الدین غوری نے حالات کا جائزہ لیے بغیر ہی ایک چھوٹے سے لشکر کے ذریعے بٹھنڈا پر، جو کہ پرتھوی راج کے قبضے میں تھا، حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا، اور قاضی ضیاء الدین تولکی کو 1200 آدمیوں کی فوج اس قلعے کی حفاظت کے لیے دے کر سلطان خود لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی سلطان راستے میں ہی تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ پرتھوی راج اور اس کا بھائی کھانڈا رائے متعدد راجاؤں کے ہمراہ 2 لاکھ سپاہی اور بے شمار ہاتھی لے کر سلطان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ سلطان کے ساتھ اس وقت بمشکل 3 سے 4 ہزار سپاہی تھے، جو کسی طرح بھی پرتھوی راج کے بے پناہ لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے، لیکن پھر بھی سلطان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ دشمن کے مقابلے سے منہ موڑ کر کمزوری کا ثبوت دے دے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی اس مختصر سی فوج کا پرتھوی راج کے عظیم الشان لشکر سے رائن یعنی کور کشتر کے تاریخی میدان میں 1191 میں مقابلہ ہوا۔
ایک طرف غوریوں کی مختصر فوج تھی اور دوسری طرف تمام بڑے بڑے راجاؤں کا بے پناہ لشکر سمندر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ شروع میں تو غوریوں کا لشکر بڑی بہادری سے لڑتا رہا، لیکن جب راجپوتوں کی یورش نے ان کا دایاں اور بایاں بازو توڑ دیا تو غوری لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان شہاب الدین غوری شدید زخمی ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری گھوڑے سے گرنے ہی والے تھے کہ ایک خلجی غلام لپک کر سلطان کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ سلطان کو میدان جنگ سے نکال کر لے گیا۔ سلطان کو بے ہوشی کی حالت میں لاہور لایا گیا اور غوری فوج کے بچے کچے سپاہی بھی لاہور پہنچ گئے۔ سلطان نے شدید زخمی ہونے کے باوجود صرف چند روز لاہور میں قیام کیا۔ اس کے بعد سلطان غزنی چلے گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے غزنی آنے کے فوراً بعد ہی پرتھوی راج سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر پرتھوی راج بھی غافل نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا، چنانچہ اس نے ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے راجاؤں کو دھرم کے نام پر جوش دلا دلا کر سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف اچھی طرح ابھارا، اور پنڈتوں نے اپنی مؤثر تقریروں کے ذریعے ہندو عوام کو اس دھرم یگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری کا لشکر لاہور سے ہوتا ہوا ترائن یعنی کور گشتر کے میدان کے سامنے پرتھوی راج کے مقابلے کے لیے خیمہ زن ہوا تو سلطان ہندو لشکر کی کثرت کو دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے۔ پرتھوی راج کے لشکر میں 3000 جنگی ہاتھی، 3 لاکھ سوار اور بے شمار پیادہ تھے، یعنی کسی طرح بھی اس لشکر کے سپاہیوں کی مجموعی تعداد 6-7 لاکھ سے کم نہ تھی۔ اس بے شمار فوج کے علاوہ تقریباً 150 راجے اپنی اپنی ریاستوں کی فوج کے ہمراہ موجود تھے۔ غرض یہ کہ اکیلے سلطان شہاب الدین غوری کے لیے کور کشتر کے میدان میں ہندوؤں کا اتنا بڑا لشکر جمع تھا جو اس سے قبل کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے مقابلے میں سلطان شہاب الدین غوری جو بڑے سے بڑا لشکر فراہم کر سکے، اس کی مجموعی حیثیت پرتھوی راج اور اس کے ساتھی راجاؤں کے لشکر کے مقابلے کچھ بھی نہ تھی، یعنی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی کل تعداد 1,20,000 تھی، جس میں 80,000 پیادے اور 40,000 سوار تھے۔ ہندو لشکر صرف تعداد ہی کے لحاظ سے بڑا نہیں تھا، بلکہ ان میں مسلمانوں کو شکست دینے کا قومی اور مذہبی جوش بھی کافی موجود تھا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سلطان شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو اپنا پیغام بھیجا، جس کے ذریعے پرتھوی راج کو اطاعت قبول کرنے اور جنگ سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ پرتھوی راج نے اس کا نہایت تلخ جواب دیا۔ اس تلخ جواب کے ملنے کے بعد سلطان شہاب الدین کے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، چنانچہ سلطان نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 12,000 انتخابی سواروں کا دستہ تو اپنی کمان میں رکھا اور باقی تمام فوج 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 مختلف سپہ سالاروں کی کمان میں دے دی، اور یہ انتظام رکھا کہ ہر دستہ 3 گھنٹے سے زیادہ نہ لڑے۔ ہر 3 گھنٹے بعد تازہ دم دستہ تھکے ہوئے دستے کی جگہ لے لیتا، اور اس طرح باری باری سے 4 سپہ سالار اپنی فوجوں کو لڑاتے رہیں، اور جب تھکی ہوئی فوج میدان سے پلٹے تو اسی طرح پلٹے کہ دشمن کو یہ شبہ ہو کہ یہ شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہی ہے، تاکہ جب ہندوؤں کی فوج مسلمانوں کی تھکی ہوئی فوج کا تعاقب کرنے میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل آئے تو اسلامی فوج کے تازہ دم دستے اس سے آگے بڑھ کر اس کا صفایا کر دیں۔ اس نظام کے قائم کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے طلوع آفتاب سے قبل ہی اپنی فوج کو ہندوؤں کے لشکر پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور خود 12,000 سواروں کا ایک دستہ لے کر ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم کے مطابق پہلے فوج کا ایک حصہ حملہ آور ہوا اور وہ مقرر کردہ پروگرام کے ماتحت پسپا ہو گیا۔ پھر فوج کے دوسرے حصے نے آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لی۔ جب فوج کا دوسرا حصہ پسپا ہوا تو فوج کے تیسرے حصے نے مورچہ سنبھال لیا، اور جب تیسرا حصہ پسپا ہو کر پیچھے ہٹ گیا تو اس فوج کی جگہ چوتھے حصے نے لے لی۔ اس طریقہ کار کا نتیجہ یہ نکلا، ایک تو فوج میں تھکان قطعی طور پر پیدا نہیں ہوئی،
اور دوسرا یہ کہ ہر مرتبہ جب فوج کا ایک حصہ پسپا ہوتا تھا تو ہندو فوج اس کو میدان سے بھاگا ہوا سمجھ کر پیچھا کرتی تھی اور اس طرح ہندو لشکر کے ٹھوس اور مضبوط پہاڑ میں رکھنا پڑ جاتا تھا۔ چنانچہ جب ہندو سپاہی پسپا شدہ فوج کے تعاقب میں آتے تھے تو پسپا ہونے والی مسلم فوج اور مورچہ سنبھالنے والی مسلم فوج دونوں مل کر اس کا صفایا کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ بار بار مسلمان فوج کے پسپا ہونے کے بعد پھر ان کے مستحکم ہو جانے سے ہندو فوج کے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا، یعنی بار بار ان کی فتح کی امیدیں مایوسیوں میں بدل جاتی تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو لشکر میں کچھ گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری جو بڑے ہی نبض شناس جنرل تھے، انہوں نے جب ہندو فوج میں بد دلی کے آثار دیکھے تو عصر کے قریب آپ نے فیصلہ کیا کہ اب خود ان پر حملہ آور ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اچانک اپنے 12,000 سواروں کے لشکر کے ساتھ ان کے کلب پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا، جہاں پر پرتھوی راج اور 150 ہندو راجے کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان کے حملہ کرتے ہی سلطان کا باقی تمام لشکر بھی ہندو فوج پر ٹوٹ پڑا۔ راجہ پرتھوی راج کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور بہت سے راجے مارے گئے۔ راجہ پرتھوی راج اور اس کا بھائی اس جنگ سے بھاگ گئے۔ راجپوتوں کی اس شکست کے بعد غوری سپاہیوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا اور راجہ پرتھوی راج کے بھائی کو قتل کرنے کے بعد راجہ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور اس طرح ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ سلطان شہاب الدین غوری کی فتح پر ختم ہو گیا۔